سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ آج ذکر کا اجتماع جو ہے پہلی مرتبہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے اس بڑی رات میں جس کو شعبان کی 15 رات کہتے ہیں ہم مسجد عائشہ میں آنے کا اور موجود آنے کا اور ذکر کرنے کا اور جماعت کا آنے کا پہلی دفعہ الحمدللہ اتفاق کی رات اس مسجد میں آئی ویسے تو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں دوسری مساجد میں یہاں کے کچھ الحمدللہ ہمارے لوکل ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا آنا بھی قبول فرمائے اور ہم سب کا بھی شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کی فضائل تو کافی احادیث کے اندر موجود ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہیں بے انتہا فضائل ہیں جو ہم سنتے ہیں ہر سال مقصود فضائل بیان کرنا نہیں اتنا وقت بھی نہیں ہے کیونکہ وقت فضائل میں لگ جائے گا اصل تو مقصد ہے اس رات کو سمجھنے کا ورنہ معاملہ تو ایسی ہوا کہ جیسے میں ایک بڑا کلمی آم پکڑ لوں مینگو اور کہوں جی یہ بڑا خوبصورت آم ہے یہ بڑا میٹھا آم ہے چوس کے دیکھیں آپ بڑا مزہ آئے گا اس میں گٹھلی بھی نہیں ہوتی اس کا گودا بھی بڑا اچھا ہے اور اس طرح کہنے کے بعد وہ ہم جیب میں رکھ کے میں چلا جاؤں تو پبلک کو کیا فائدہ ہوا کھائے تو کسی نے بھی نہیں تو ایسی ہے فضائل تو موجود ہیں الحمدللہ اس رات کے ہم جانتے بھی ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس رات کے مقصد کو سمجھیں وجہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لمحات اور ایسی راتیں عطا فرماتے ہیں تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان اوقات کو ان لمحات کو اس مقصد کو سمجھ نہیں پاتے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بھائی سال میں ایسی قیمتی راتیں بہت کم آتی ہیں سال میں ایک سال کے بعد شعبان کی رات آئی ہے رمضان سے قبل تو اب یہ ہے کہ اسے ہم پہلے قسم کے لوگ کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو جشن سمجھتے ہیں اور منانا کہتے ہیں یہ رات مناؤ یہی ٹرم ہے نا چلو اس رات کو مناؤ منانے میں پھر الحمدللہ جو بھی لوازمات ہم کرتے ہیں بھائی تقریر بھی ہوئی نعت خوانی بھی ہو گئی لنگر بھی چل رہے ہیں کھانے بھی چل رہے ہیں صبح تک اور ماشاء اللہ خوب رونق کی نگری ہیں اور بعض تو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں لائٹیں بھی جلانا شروع کر دیتے ہیں بتیاں بھی جل رہی ہیں اور کچھ اور خرافات شروع ہو جاتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ایسی معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں پھر اس میں کھانے کو زیادہ دخل ہوتا ہے کہ حلوہ خاص طور پہ پکایا جائے میٹھا خاص طور پہ پکایا جائے تو یہ سب چیزیں چل کے چند گھنٹے جو اللہ عنایت فرماتا ہے ہمیں اور ہم خوش ہو کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ واہ لطف آ گیا تو یہ رات تو نہیں کچھ لوگ جو ہیں اس راتوں کو کیسے گزارتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے آخرت کی فکر ہوتی ہے اللہ نے خوف دیا ہوتا ہے سمجھ دی ہوتی ہے عقل سلیم ان کی بن چکی ہوتی ہے
اور فکر آخرت میں وہ لبریز ہوتے ہیں ان کے قلوب، تو ان کا انداز مختلف ہوتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے اسی ایک رات کا۔ تو آپ سوچتے ہیں کیسے منانی ہے، ہم لوگوں نے منانی ہے، سجانا ہے، یا اس رات کو سمجھنا ہے؟ سمجھنا ہے تو سمجھیں پھر، منانے میں گزر گیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں ان اوقات کو، سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد تو پھر عقل مند ہوا ہے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے، بات تو یہی ہے نا۔ تو اسی لیے تو اللہ پاک دے رہے ہیں ہمیں رمضان سے پہلے یہ رات۔ تو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑے درویش کی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے آدمی گزرے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ان کی تعریف شروع کروں گا تو پھر وقت گزر جائے گا۔ آپ لوگ واقف ہیں کہ وہ بہت بڑے درویش اور بہت بلند حیثیت آدمی انسان تھے۔ یہی شعبان کی رات ہے، پتہ نہیں آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو واقعی اتنے بڑے درجے کے آدمی گھر سے نکل رہے ہیں تو ان کی کیفیت جو لوگوں نے دیکھی تو ان کو بھی خوف طاری ہو گیا۔ حال جو تھا ان کو کیفیت کا جو بتایا گیا، اس حال کے اندر تھے وہ، اس شکل صورت میں تھے کہ جیسے کسی مردہ کو دفن کیا جائے اور دفن کرنے کے بعد اس کو قبر سے نکال لیا جائے، کھڑا ہو جائے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسان مردہ ہوگا کیا انسان بننے کے بعد۔ تو بالکل یہی کیفیت جو تھی حسن بصری رحمۃ اللہ کی تھی، اتنے بڑے آدمی کی درجے کے، متقی، تقوی والے، معروف اور صاحب حیثیت اور ماشاء اللہ صاحب کشف۔ تو جب یہ حالت دیکھی ان کی تو پوچھا، بھائی حضرت یہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ، کیا ہوا، کوئی کیا وجہ ہے؟ تو کہا انہوں نے آہ بھر کے کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص سمندر میں جا رہا ہو اور کشتی جو سمندر کے درمیان میں ہو اور کشتی ٹوٹ جائے تو اس پہ جو مصیبت پڑتی ہے اس سے بھی زیادہ اس وقت میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ شعبان کی 15ویں رات اور آپ اس قدر مصیبت میں مبتلا اور جسم کانپ رہا ہوں، بری حالت۔ حضرت سمجھے نہیں کس قسم کی مصیبت آپ پہ آ پڑی، کہ نہیں مصیبت مجھ پہ یہ آ پڑی۔ یہ شب جو ہے یہ 15ویں رات ہے شعبان کی، اور میں نے جو دیکھا اپنے گناہوں کی طرف تو ساری زندگی پاؤں سے لے کے میرے نخون تک جو تھے وہ گناہ نظر آتے ہیں میرے، اور ایک نیکی مجھے ایسی نظر نہیں آئی اس وقت کہ میں کوئی وہ نیکی اللہ کے حضور دربار میں پیش کر سکوں، اللہ میں نیکی لے کر آیا ہوں۔ اور حال یہ ہے کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمجھیں اس رات کو، سرکار دو کا ارشاد ہے، سمجھ گئے تھے یہ رات منا نہیں رہے تھے، نہ تقریریں بیٹھے تھے، نہ لنگر کھا رہے تھے، نہ حلوہ بنوا رہے تھے، لیکن سمجھے تھے اس رات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کو ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ہے اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جو پیدا ہونا ہے جن انسانوں نے ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور جنہوں نے مرنا ہے ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ جس کا نام کٹ رہا ہے لسٹ سے کہ یہ مرنے والا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو مست ہوتا ہے، میں نے تو ابھی یہ کرنا ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے، میں تو ابھی 17 سال کا ہوں، اس کے بعد میں نے شادی کرنی ہے، اور اس کو کیا پتا کہ تیرا ایکسیڈنٹ ہوگا تو دنیا سے نکل جائے گا۔ اس سال میں اور اس سال میں آپ خود اس کا محاسبہ کریں، غور کریں کہ کیسے کیسے انسان جن کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس سے چلے جائیں گے وہ چلے گئے ہوں گے۔ میری اس سال کے اندر جو میں اسٹیمیٹ کروں اس رات کو بیٹھ کر تو کافی ایسی شخصیتیں نظر آئیں گی جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا ہمارے حساب سے کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ایسے حساب سے چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک سیکنڈ میں نام دے گا تو بورڈ لکھا ہوا تھا کہ جناب فلاں مر گیا، اجی تو دکان پہ کھڑا تھا، یہ تو ساری دکان اس کی بڑی تھی، ارے والے جائیداد اس کی وہاں سے وہاں تک تھی، اس کی گاڑی گڑیا، یہ کیا ہوا؟ نام لکھا جاتا سب بورڈ پر، نہ کوئی پھر عمر پوچھتا ہے نہ پوچھتا ہے کیا ہے۔ میرے سامنے بھی 20 سال 22 سال کا لڑکا، وہ بھی جاننے والا ہمارا، شادی ہونے والی، ابھی شادی سے نکلا ہے باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، فارغ ہو گیا، 3 آدمی ایک دم مر گئے۔ تو بھائی یہ لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں، یہ رات سمجھیں یہ رات کیا ہے، جو آنے والے ہیں ان کا نام، اور ہم تو آنے والے نہیں، ہم کیا ہیں جانے والے ہیں، اور ان کا نام، تو ہمیں اس سے غرض نہیں جو آنے والے ہیں وہ کیا ہے، ہمیں غرض کس سے ہے کہ ہم تو جانے والے ہیں،
اور یقین یہ حسن بصری رحمۃ اللہ کا یقین تھا اس پر، اس حدیث پر، یقین یہ کہ میرا نام آ گیا. اور تیسری جس بات اس حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی کتاب بند کی جاتی ہے، اعمال ہمارے پہنچائے گئے. یعنی جتنا اب تک شعبان، یہ جو ابھی چند گھنٹے پہلے جو اذان دی ہمارے مؤذن صاحب نے، اس سے پہلے اور کیفیت تھی اور اس وقت اور کیفیت ہے. اگر اللہ ہم سب کو صاحب کشف کر دے اور ہم بھی فرشتوں کو دیکھنے لگے، اس نورانی مجلسوں کو، آسمان کو دیکھنے لگے، یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو چند منٹ پہلے اذان سے پہلے تھی اور اذان کے بعد ہوئی. دنیا ہی بدل گئی، دنیا ہی بدل گئی، فرشتے ہی بدل گئے، کائنات بدل گئی، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، معاملات ہی بدل گئے. بتائیں کتنی انقلاب آ گیا. ہاں ٹیکسی چل رہی ہیں، مکان ہے، یہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو واقعات ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو بتانے کے لیے کون ہے؟ بشیر و نذیر جس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ یہی چیز نذیر و بشیر تھا جو ہمیں بتانا تھا. اور ان کا بتانا ہمارے لیے اتنا صادق اور مصدوق اور مضبوط ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں اس کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکل گئے وہ یقین کی انتہا درجے پر پہنچ گئے. مومن کو تو یہ یقین ہوتا ہے، کوئی دیکھا ہے تو دیکھے کے بعد چھوڑ. کہا کس نے؟ کہ آپ نے کہا کہ دیکھے کو چھوڑ، جو اس نے کہا وہ سچ ہے، وہ سچ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. جب تک کسی مومن کا یقین نہ ہو، ایمانی کمپلیٹ نہیں، اس کا کامل ہی نہیں. تو حدیث کا یہ درجہ ہے، حدیث کی نورانیت ہے کہ قال رسول اللہ، ختم، بات ختم ہو گئی، پہنچ رہی ہے بات، فنش. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس حدیث کو مان لیا، ہم نے تسلیم کر لیا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے اللہ کے سامنے حضور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس حدیث پہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے دوست، ہے یا نہیں؟ ہمارے علم کا تقاضا ہے. سارے سال جب ہم علم پڑھتے ہیں، علوم سیکھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے. جتنا آپ نے سیکھا، ایک ایک وقت جو ہم نے علم سیکھنے پہ لگایا، وہ تقاضا کر رہا ہے کہ تم مجھے عمل کی طرف لا، عمل کی طرف لا، دھکے دے رہا ہے. تو وہ قرآن جو ہمارے سینے کے اندر موجود ہو جاتا ہے، حافظ بنتے ہیں. قرآن کی ہر آیت میں کہتی ہے کہ بند نہ کر، بند نہ کر، عمل میں لا، عمل میں لا، عمل میں لا. چیختی ہے اندر، پکارتی ہے مجھے قید نہ کر، اس پنجرے میں قید نہ کر. علوم جو ہم سیکھتے ہیں ہمارے دماغوں میں مچلتے ہیں کہ ہمیں قید نہ کرو. بڑے اونچے الفاظ تمہارے دماغوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں، بڑی خوبصورت چیزیں تمہارے سینوں میں اتاری ہیں. ہمیں قید مت کرو، برباد مت کرو، علم میں لاؤ، علم میں لاؤ، عمل میں لاؤ. یہ ہے تقاضا ان چیزوں کو جو اللہ انسان کو عنایت فرماتے ہیں. تو فرمایا حضرت حسن بصری کہتے ہیں جب یہ چیزیں میرے سامنے موجود ہیں تو میں کروں کیا؟ اس کا نام ہے محاسبہ، ٹو ٹچ یور سیلف، ٹچمنٹ. تو پہلا پیغام جو ملا وہ کیا ملا؟ یہ رات کس طرح منائی جائے یا سجائی جائے، اپنا محاسبہ ہم نے کرنا ہے. اپنا ہم نے محاسبہ کرنا ہے اس میں کہ ہم کیا ہیں اور ہونے والا کیا ہے اور ہمارا نام کدھر ہے اور کس درجے پہ ہم پہنچ گئے اور کیا ہمارا حال ہوگا. فرسٹ تھنگ یہ ہے، فرسٹ تھنگ محاسبہ. کیوں محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کو سنیں ذرا دوبارہ. ہمارے ہاں اکاؤنٹس بنتے ہیں، بزنس مین جانتے ہوں کہ ہر جگہ بنتے ہیں یا ہر معاملات میں بنتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ بیلنس شیٹ بنتا ہے، ٹیکس ریٹرن جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھ اللہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے اس سال کا ٹیکس میں نے دینا ہے تو سب پیپر شیپر سارے جمع کر کے، یہ وہی چیز ہے بالکل، پیپر جمع کر کے اکاؤنٹنٹ صاحب کو دیں گے کہ بھائی یہ ہمارا سال کا پورا اکاؤنٹ ہے، یہ ہمارے سارے سال کے پیپر ہیں، یہ ہمارا خریداری ہے، یہ فلاں، ایسی کر کے اس کو دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا. پوری فائل کس کے پاس چلے گئی ہے؟ اکاؤنٹنٹ کے پاس چلے گئی ہے. اب وہ اس پہ ٹیکس لگائے گا، جو لگائے گا ان پہ چلا جائے گا. تو اب ہمارا جو سال شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ نیا سال شروع ہو گیا. اب وہ جو بیلنس چلا گیا ختم. اب اس پہ ٹیکس لگے گا، اس پہ ہمارا جانچ پڑتال ہوگی، ہمارا پکڑا جائے گا کتنا دیا کیا نہ دیا، اس حساب ہوگا. یہ بتایا کہ یہ محاسبہ جو ہے روحانی محاسبہ، آج کی رات کیا ہوگا ہمارا کہ ہمارے سارے بنڈل اس وقت اکاؤنٹس میں چلے گئے ہیں، اکاؤنٹس بن گئے ہمارے اعمال چلے گئے، ہماری برائیاں اچھائیاں گناہ جو کچھ ہم نے کیا، جتنا عمل ہم نے کیا، جو کچھ کمایا اس رمضان اس شعبان سے لے کے اب شعبان تک وہ پیک ہو کر ہمارا ٹیکس ریٹرن چلا گیا. کدھر چلا گیا ہے؟ اللہ کے پاس مارے گئے. اب ذرا گردان چھوکیں
کتنی نمازیں چھوڑی، کتنا جھوٹ بولا، کتنا غیبت کی، سنتوں کو ختم کیا، قتل کیا، کس طرح اذیتیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس قدر ہم نے ظلم کیا اپنی زندگیوں کے ساتھ، کیا کیا ہم نے ڈھکوسلے کیے، کیا کیا ہم نے بہانے کیے، ساری باتوں میں ریا نظر آئے گا، جھوٹ نظر آئے گا، فراڈ نظر آئے گا، کس طرح ہم نے دنیا گزاری، کس طرح دنیا کی محبتیں ہمارے دل میں آئیں، کس طرح ہم نے برباد کیا اپنی زندگی کو، ایک سال ہم نے کیا کیا، ارے یہ جا رہا ہے آج کی رات چینج ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اسی لیے تو رو رہے تھے حسن بصری، اب کروں کیا میں، گناہ تو میرے چلے گئے، میرا تو معاملہ ختم ہو گیا، اکاؤنٹ تو چلا گیا، اب اس اکاؤنٹ کو بدلا بہت سخت ہوگا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، بات سمجھنے میں نہیں سمجھ رہے، جا رہا ہے اکاؤنٹ نہیں جا رہا، جا رہا ہے، اب کیا کریں پھر، اب یہ رات کو سمجھے، سبحان اللہ، حسن بصری کہنے کہ اب معاملہ کچھ بنتا میرا نظر نہیں آ رہا، مجھے کام تو سارا ختم ہو گیا، ہاں ایک امید نظر آتی ہے، الحمدللہ سرکار میں پھر ایک حدیث سامنے آتی ہے، کیا یہ حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ بھائی اس رات، لمبی حدیث ہے مختصر بتاؤں گا کام کے طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ بھی قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر کہ عائشہ تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے، اب اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ابھی دیکھیں، اللہ کے واسطے جاگو، آج کی رات جاگ جاؤ، خدا کے واسطے ہمیں جاگ جانا چاہیے کہ عائشہ تو جانتی ہے کون سی رات ہے، اب عائشہ کیوں بتا رہے ہیں، کیونکہ عائشہ نے پوری کائنات کو بتانا ہے، قال اسی کے نام علم ہے، یہ قیامت تک عائشہ کا نام چلے گا، ہماری ماں کا نام چلتا رہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہنچا دی اس نے پورا پیغام کہ بھائیو شعبان کی ایک رات آنے والی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، میرے آقا نے، میرے شوہر نے قبرستان میں بقی میں رات کی تنہائیوں کے اندر مجھے یہ پیغام دیا، یہ پیغام میں تمہیں پہنچا رہی ہوں، پہنچ جاؤ، بولٹن کی مسجد میں پہنچا دو، قیامت تک یہ پہنچ، جب بھی یہ بولٹن کی ہر سال جب بھی یہ رات آئے گی، اے مسلمانوں جاگ جانا کہ بہت معاملہ خراب ہے، اکاؤنٹس تمہارے پہنچ چکے ہیں، ٹیکس ٹم چلی گئی ہے، تو فرمایا عائشہ تو جان لوں یہ کون سی رات ہے، یا رسول آپ بہتر جانتے ہیں، فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اب وہ آتے دیکھنے والی تھی، اللہ نے ان آنکھوں کو عجیب روشنی دی تھی، وہ دیکھ بھی سکتی تھی، وہ تو بڑی اونچی رات کی نبوت، کہنے لگی عائشہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں نزول فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ مغفرت فرماتے ہیں، اتنی مغفرت فرماتے ہیں میری امت کی، اتنی مغفرت فرمائیں گے، فرماتے رہیں گے، قیامت تک اس رات میں مغفرت ہوگی، کتنی ہوگی، مثال دی اس زمانے کی کہ بنو قلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر مغفرت کی جاتی ہے، انگنت، اس کا مطلب کیا ہوگا، انلمیٹڈ، ایک ہوتا ہے انلمیٹڈ، سے کہتے ہیں انلمیٹڈ ٹیکس، تو کری جائیں جتنی جائیں، تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ بھائی یہاں کے مسلمان وہاں کے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ساری امت کو بخش دیا جاتا ہے، یہ ایک آسرا ملتا ہے۔ اب اس کو تناسب آپ دیکھیں رات کا مطلب کیا ہوا، اب اکاؤنٹ سنبھالے جا رہے ہیں، سخت مصیبت میں ہے، حسن بصری بتا رہے ہیں، اب روشنی کیا نظر آتی، ایک روشنی صرف، وہ کیا ہے، اب نئی زندگی، اکاؤنٹس کے بعد ایک نیا کام شروع کرتے ہیں نا، ادھر اکاؤنٹنٹ لیٹر آ رہا ہے کہ بھائی اتنا اتنا معاملہ خراب ہے، تم اتنا ٹیکس کھایا ہے، اتنا لگے گا، یہ ہوتا ہے نا، تو بھائی اب کہتا ہے ٹھیک ہے ٹیکس دو انشاءاللہ، اب نیا معافی شافی مانگتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، پے کرتا ہوں، تو اگلے سال جب وہ نیا اکاؤنٹ بنائے گا تو ایک نیا اکاؤنٹ کھولنا شروع کر دے گا، احتیاط کرے گا۔ یہی ہمارا کام ہے آج کی رات دوستوں، کیا کہ ہم نے اکاؤنٹ تو چلا گیا ہمارا، آج ہم نے ایک نئی سٹارٹ کرنی ہے اپنی لائف کو، نیا سال شروع ہو رہا ہے ہمارے زندگی کا، نیا پیج پلٹا جا رہا ہے ہماری زندگی کا، یہ سوچ لیں۔ آج ہمیں ایسی ڈھیل اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، مزید ہمیں مہلت دے رہے ہیں کہ آگے معاملات میرے پاس، اب تم میرے پاس ہو، اس کو تو کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے، تمہاری توبہ ہے اور میری مغفرت ہے، واحد ایک چیز، یہ میرا تمہارا کنٹیکٹ ہے، اس رات کا مقصد یہ ہے۔ جس نے اس مقصد کو پا لیا میرے دوستوں اور تڑپ کے سمجھ گیا کہ بھائی جس میں خوف خدا ہوا، قبر نزدیک نظر آئی، وہ کیا کرے گا اپنے رب کے سامنے، اللہ جو کیا وہ تو معاف کر، تو بڑا رحیم کریم ہے، لیکن آنے والی زندگی جو ہے میں پاک اور صاف گزارنا چاہتا ہوں، بالکل پاک صاف رہنا چاہتا ہوں، میں مقصد سمجھ گیا کہ میرا نام لکھا گیا ہے، مطلب 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، اب میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، قبر کے عذاب بہت سخت ہے، اذیت نزا کی بہت سخت ہے، جسم کو پار پار کر دیں گی پسلیاں، اس قبر کو یاد کرو دوستو،
جس طرح جان نکالی جائے گی. پوچھتا اس طرح جان نکالی جاتی ہے. حدیث کے اندر آئے کہ جیسے کانکڑا ڈال دیا جائے نا, کانکڑا سمجھتے ہیں جیسے گچھا کسی اس کو کہتے ہیں کانٹوں کا, جسم کے اندر ڈال کے پورے گچھے کو اور پھر اس کو کھینچو تو اس کا ایک ایک بوٹی نکل آتی ہے. فرمایا نزاع کے وقت انسان کی یہ حالت بن جاتی ہے. اس اذیت سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز, اللہ اتنی بڑی مہلت ہمیں دے رہا ہے اس رات میں, جس کو شعبان کی 15 رات کہتے ہیں. نہ حلوے کی رات ہے, نہ پٹاخوں کی رات ہے, نہ پدلوں کی رات ہے, نہ منانے کی رات ہے, نہ تقریروں کی رات ہے. یہ تو نہ عبادت کی رات ہے. عبادت سے مغفرت نہیں ہوگی. آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں, مغفرت ہوگی نہیں ہوگی. ساری رات قرآن پڑھتے رہیں, مغفرت نہیں ہوگی. ساری رات ذکر کرتے رہیں, مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت ایک چیز پر ہوگی. کس چیز پر؟ کہ ہم مانگیں اللہ سے, اللہ تو معاف کرو, کیا میں نے تمہیں معاف کیا. ساری رات کچھ کام نہ کریں, آ جا صرف ایک کام کر لیں, کونے میں بیٹھ کے ایک دفعہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آ گیا ہوں تیرے دربار میں, سخت گناہ گار ہوں, لسٹ پہنچ چکی ہے میری, کوئی فائدہ نہیں, اب نئی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو نئی زندگی کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا, اچھا نمازی بننے کے لیے, اچھا روزدار بننے کے لیے, اچھا عالم بننے کے لیے, اچھا حافظ بننے کے لیے, بہترین اخلاق والا انسان بننے کے لیے, بہت اچھی زندگی گزارنے کے, پاک صاف انسان, بہترین شوہر بننے کے لیے, بہترین پڑوسی بننے کے لیے, بہترین انسان بننے کے لیے جب یہ زندگی گزارنی ہے تو جب تک آپ نہیں گزار سکتے کہ جب تک اس کا سٹارٹ نہیں کریں گے. اور ہر اسلام ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب کبھی بھی, یاد رکھیں اسلام کا یہ نقطہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ نیک کام, نیک زندگی کا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں ہوگی. سب سے پہلے ایک چیز کرنا پڑتی ہے. سب سے پہلے دیکھیں کوئی نو مسلم آدمی ہے, آتی نماز پڑھنا نہیں شروع کر دے, ایک چیز سب سے پہلے کرنی پڑے گی. وہ چیز سے پہلے مسلمان ہوگا, اس کو کرنا پڑے گا, اس کے بعد عبادت شروع ہوں گی. یہ نئی زندگی کا سٹارٹ ہے ہمارے دین کے اندر, یاد رکھیں. جیسے آج میں بہت گناہ کر چکا اور آج میں نیا زندگی گزارنا چاہتا ہوں, نیا انسان یا نیا عورت بننی چاہتی ہوں, تو اس کے لیے ایک نقطہ ہوگا. ڈائریکٹ آپ جانماز نہیں بچھا دیں گے, ڈائریکٹ قرآن نہیں کھولیں گے, اللہ کا نہیں. ایک نقطہ ہے, ایک طریقہ ہے. وہ کیا کہ سب سے پہلے اپنے رب کے پاس اور اس سے معافی مانگ کے مجھے معاف کر, تب تو شروع ہوگا زندگی. یہاں سے کنیکشن ملے گا سب سے پہلے اپنے رب کا کہ میں معافی مانگتا ہوں تو مغفرت. اور جب وہ معاف کر دے گا تو تب قرآن اٹھائیں, تب مصلے پہ جائیں, تب آپ پڑھتے جائیں گے اور وہ قبول کرتا چلا جائے گا. یہ ہے زندگی اسلام کی. تو آج ہم نئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایک نئی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس عذاب جو گزار چکے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. جو سیریس ہیں اس رات کے لیے, اس رات کو سمجھ گئے مفہوم, کہ وہ عام والی بات نہیں کہ جیب میں رکھنے والی بات نہیں. آپ سب نے بھی عام کھانا ہے, اس رات کو آپ نے بھی انجوائے کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو آج اپنے منانا ہے. تو اس کا واحد ایک طریقہ ہے. کوئی یہ نہیں طریقہ کہ آپ اتنے نفل پڑھنے, اتنا ہزار یہ کریں. کوئی آج رات کی عبادت نہیں ہے. حضرت علی کرم ایک حدیث ملتی ہے, بڑی فرسٹ کلاس حدیث. سناتے ہیں نبی نے فرمایا کہ آج کی رات کا تو معاملہ ہے کہ رات کو توبہ کرو اور صبح روزہ رکھو. کیسے؟ یہ روزہ کیا ہے کل کا؟ روزہ تو اسی کا روزہ ہوگا. روزدار تو وہی روزدار ہوگا, مرد عورت. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ حقیقت میں روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جو رات کو میری توبہ قبول تو نے کی ہے, مجھے معاف کیا ہے, اس کے شکرانے پہ میں روزہ رکھا. آپ نے توبہ ہی نہیں کی, روزہ کس چیز کا آپ رکھ رہے ہیں؟ کس چیز کا روزہ آپ رکھ رہے ہیں؟ یہ تو شکرانے کا روزہ ہے. شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر تو نے جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیا, اپنے عذابوں سے, اپنے ناراضگی سے مجھے بتا لیا, اور تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا. پھر انسان شکرانے میں آ کے روزہ رکھتا ہے, اسے عبادت رکھتا ہے, اور سارا دن جب اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. میرے بھائیو, ایک ہی کام ہم نے کرنا ہے سچے دل کے ساتھ. اس میں یہ بھی اندازہ لگا لیں جی میں تو بہت پاکیزہ آدمی ہوں, میں تو ساری زندگی ساری سال میں نے جناب ذکر کیا ہے, تہجد پڑھی ہے, میں تو جناب عمرے کر کے آتا تھا, جاتا تھا, عمرے کرتا تھا, آتے جاتا تھا, میں تو تسبیح ہاتھ میں پہ لیے پھرتا تھا, میں تو کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے آپ کتنے مقام پہ پہنچ جائیں, لیکن مثال ہمیں ایسی ملتی ہے کس کی؟ حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. کہ اتنے بڑے انسان تھے, مجھے بتایا میں جتنی عبادت کر لوں اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا, وہ طبقہ میرا نہیں ہے, وہ مقام میرا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا گناہ جو ہم جس کو گناہ نہ سمجھتے ہیں وہ بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ہو. کون جانتا ہے کسی کو اللہ کس چیز سے ناراض ہو گیا؟ اللہ تو ناراض ہونے کا بھی اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ آپ نے سمجھ نہیں سکتا کہ کس چیز سے اللہ ناراض ہو جائے. بعض دفعہ تو یہ ہے کہ میں اس کو ایسے اٹھا لوں, تو نے یہ زیادتی کی, بے ادبی کی, مسجد میں تو نے اس طرح اٹھایا اور میرا سارا معاملہ صاف کر دیا جائے.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی انسان سوچ سکتا ہے؟ ہر وقت اتنا خوف اور ڈر رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے انسان کی، کوئی چیز بھی اللہ کے دربار میں کوئی ناگوار نہ گزر جائے میرا، کوئی سجدے کی حالت میں ایسی نہ ہو جائے جس میں تکبر پیدا ہو جائے، کوئی بات ایسی ریا والی نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے. تبھی تو عبادت پہ روتا ہے انسان. ساری عبادت کرنے کے بعد صحابہ کیوں روتے تھے؟ اس لیے کہ کہیں اس میں بے ادبی تو نہیں ہوگی، کہیں اس میں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا اپنے سجدے پر. سبحان اللہ، یہ بندگی ہے، یہ غلامی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ شان ہے ایک انسان کی. دوستو یہ ہے ایمان ہمارا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو آج ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس گورنمنٹ میں جائیں بقول، اس لیے میں نے صاحب حسن بصیر دی ہے، سب کو زیرو کر دیں کہ کوئی نیکی نہیں ہے. اس وقت جو نظر آتا ہے ناخن سے لے کے بال تک گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے، ساری بات نظر آتا ہے. مجھے تو ہر حالت میں آج اگر مجھے تو ملے گی تو بخشش میری ہوگی، ورنہ تو میرے یہ سال آنے والے بھی گئے. تو ہر آدمی پہ لازم ہو جاتا ہے. کوئی بڑا بزرگ ہے، وہ بھی کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک بڑائی. ہر آدمی کو جھک جانا پڑے گا آج کی رات. اور سب سے اس رات کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نئی زندگی سٹارٹ کرنا ہے. کس سے ہوتے ابتدا ہمارے ہاں؟ تو جس نے توبہ کی پھر رات کو کھڑے ہو کے سجود کرے، اللہ کے سجدے کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کر کے چند گھنٹے رات کو گزارے، صبح روزہ رکھے، الحمدللہ ایک نئی بہترین سہانی زندگی کا سٹارٹ ہو جائے گا. اور اتنا بڑا سٹارٹ اللہ پاک کرا رہے ہیں کہ چند ہفتوں کے بعد ہم رمضان کو ڈال دیا جائے گا، یعنی جیسے نور کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جب پاک صاف ہو کر توبہ کر کے الحمدللہ ایک انسان اللہ کو راضی کر کے رمضان کو حاصل کرتا ہے، تو پھر ہر رات اس کو شعبان کی رات ملتی ہے. ہر رات انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے. ہر رات وہ راضی ہوتا ہے. تو پورا آج کا شعبان آپ کا قبول ہو گیا توبہ سے، تو پورا رمضان قبول ہو گیا. اور جس کا پورا رمضان ہوتا ہے اس کو پورا سال مل جاتا ہے. تو کتنا بڑا سلسلہ چل رہا ہے اس چیز کا. تو یہ چھوٹی رات ہے، بڑی رات؟ بڑی رات ہے. جس کو مناؤ نہ بھائی، سجاؤ نہ، بس ایک چیز کر لو. کیا؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ سے توبہ، اپنی مغفرت، اور پھر اس کے شکرانے میں عبادات، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن الحمدللہ. اور اس کے بعد جو ہے صبح روزہ رکھا جائے شکرانے کا. الحمدللہ ایک نئی زندگی انسان کو نصیب ہو جائے گی. اور پھر یاد رکھیں اس چیز کو کہ ہمیں ایک نئی زندگی ملی ہے، ہماری شیٹ صاف ہو گئی ہے، اللہ کو ہمیں راضی کرنی ہے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس زندگی کے ساتھ ہم نے پھر اپنے ماحول کو بنانا ہے. پہلے آج وعدہ کرنا ہے کہ پکا کہ 5 وقت نماز با جماعت. زور سے بولیں. وعدے ہو رہے ہیں، فرشتے سن رہے ہیں، اللہ کے دربار کھلا ہے. پتہ نہیں آپ کو، ہم یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے کام. اللہ تعالیٰ کا نزول ہو چکا ہے، اس وقت آوازیں لگ رہی ہیں مغفرت کی. تو سب سے پہلے آج کی مجلس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی قدر نہیں ذکر کی. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ توبہ. کیا کرنی پڑے گی؟ توبہ. کیونکہ بے شک جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہیں، شیخ کے ہاتھ میں توبہ کی ہے، لیکن ہم تو کہیں گے پتہ نہیں کتنی دفعہ توبہ توڑ چکے ہیں. آج رات اللہ نے ہمیں مسجد میں پہنچا دی ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ راضی ہیں توبہ کرنے کے لیے؟ جو توبہ کرنے رہتا ہے ہاتھ اٹھائیں ذرا. چلیں پڑھیں کلمات میرے ساتھ. اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین. ماشاء اللہ. اس اتنے سے 2 کلموں سے اللہ راضی ہو گیا. اللہ ادھر سے ادھر ہو گیا. اللہ وہ جہنم میں ڈوبے ہوتے جنت کی بہاروں میں چلے گئے. کتنا اللہ کا کرم ہے. اتنی سے ایک بات ہے کہ ہم نے بیٹھ کے اس رات کو سمجھ لیا. الحمدللہ ہم نے توبہ کر لی. اب دل کھول کے الحمدللہ جو عبادت چاہے کریں، جو ذکر کریں، جو قرآن پڑھیں، اور صبح روزہ رکھیں، قبول ہی قبول. الحمدللہ. بس وعدہ کر لیں اللہ سے. 5 وقت نماز پڑھیں گے بھائی، رمضان کے روزے رکھیں گے بھائی، زکوٰۃ جو فرض ہے رکعت ادا کریں گے بھائی، ہم پہ حج فرض ہے تو ہم ادا کریں گے، اور کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کریں گے، ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم کرے ہم اس کے ساتھ بہتری کریں گے. پکا وعدہ؟ زندگی بن گیا، ہم جنت ملی گئی. اس سے بڑی عبادت میں اس رات کو اور کیا ہو گیا؟ پتا رات منانی چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے تھا. نہیں سمجھے بات؟ یہ ہے مفہوم اس کا. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو بھی قبول فرمائے. اور بالخصوص کیونکہ اس میں حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں موجود تھے جس وقت یہ حدیث ملی
تو یہاں ایک بہت بڑا مفہوم نظر آتا ہے، بہت بڑی بات کہ بھائی جانے والوں کو مت بھولیں۔ اس انتظار میں ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست احباب، بہت سے لوگ جنہیں ہم پہ احسان کیے ہوتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھایا ہوتا ہے، ہمیں سبق دیے ہوتے ہیں، ہمیں علم دیا ہوتا ہے، ہم سے محبتیں کی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی مدد کی ہوتی ہے، ہمارے کاروبار میں مدد کی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو مت بھولنا۔ وہ منتظر ہوتے ہیں کہ صرف 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے یاد ان کو رات ان کو بخش دیں گے تو ان کی تو عید بن جائے گی۔ تو آپ ظاہر طور پر اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے اس طرح جو آج ہم ذکر کریں گے الحمدللہ، اس کے بڑے اونچے کلمات ہیں، سارا ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے آپ کو، پوری امت کو اس کو بخشیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ہماری بھی بخشش عطا فرمائے۔ یہ آج کا ذکر ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔